سورہ حمیم سجدہ آیت نمبر 50. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے پچھلی آیت میں بھی ایک پرسنالٹی کو فوکس کیا اور یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ اسے ہمیں اپنے آپ سے میچ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس کس طرح کا انسان ہے اور اس کا حشر کیا ہونا ہے. تو ہم نے جو آیت نمبر 49 میں پڑھا تھا کہ انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، بالکل نا امید ہو جاتا ہے. اب جب آیت 50 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی نا امید اور مایوس شخص کو جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے اور کیا کرتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور البتہ اگر چکھاتے ہیں ہم اس انسان کو، اس مایوس انسان کو جو ہم نے پچھلا پڑھا تھا، رحمت چکھاتے ہیں منا. منا کو بڑا فوکس کرنا ہوتا ہے کہ رحمت چکھاتے ہیں منا، خاص ہمارے پاس سے، یعنی اس کی کوئی اس میں کارکردگی نہیں ہوتی اور ہم اپنے پاس سے اس مایوس شخص کو اپنے پاس سے فقط رحمت دے دیتے ہیں. من بعد ضراء، اس ضرر کے بعد، اس تکلیف کے بعد، مست ہو جو چھوئی تھی اس کو، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي. یہاں پر سمجھنے والی بات ہے کہ اس کو خالصتاً اللہ کے پاس سے رحمت ملتی ہے تو کہنے لگ جاتا ہے هَذَا لِي، یہ تو تھا ہی میرے مقدر میں، یہ تو میرا ہی حصہ تھا، میں تو اسی کے قابل تھا. جیسے ہم کہتے ہیں ہماری کوئی چیز مل جاتی ہے، ہم کہتے ہیں میرا حلال کا پیسہ تھا، کہاں جانا تھا، یہ تو مجھے ہی ملنا تھا. یا ہم اپنے آپ اپنے دل میں کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے، میں نے فلاں کے ساتھ بہت اچھا کیا ہے، میں ابھی صدقہ دے کر آیا ہوں اس لیے میرے ساتھ اچھا ہوا. جبکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری نیکیوں کا صلہ تو ہمیں قدم قدم پر مل جاتا ہے اور کئی عرصہ پہلے ہی ہمیں تو فوراً ہی اس نیکی کا اجر کس کس شکل میں مل چکا ہوگا، ہم یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں. ہم اللہ کو پورا کریڈٹ کیوں نہیں دیتے کہ اے اللہ میرے پلے کچھ نہیں تھا، یہ فقط آپ کا عطیہ ہے، اے اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، آپ نے میری ہر قدم پر مدد کی ہے اور میں مایوس تھا، میں بڑا گناہگار ہوں. لیکن ہم جب یہ کہتے ہیں ہذا لی، یہ تو تھا ہی میرے مقدر میں، تو یہ بات مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہمارے ساتھ اچھائی ہو تو ہمیں فوراً یہی کہنا چاہیے کہ یہ صرف میرے رب کا فضل ہے. تو کتنے اللہ راضی ہوں گے. تو دیکھیں ہذا لی، ہمیں اس سٹیٹمنٹ سے ایک تھوڑا ایوائڈ کرنا ہے ہمیں کہ یہ تو تھا ہی میرے مقدر میں، مجھے تو یہی ملنا تھا، یہ سٹائل ہم کو چھوڑ دینا چاہیے. اب دیکھیں اور اللہ کیا فرماتے ہیں کہ کس کس انداز سے انسان کفر کرتا ہے جو اللہ کو بہت ناگوار گزرتا ہے. تھرڈ پوائنٹ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، وہ ایک شخص ہے جو کہتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ قیامت بھی کبھی قائم ہوگی، کبھی میں اٹھایا بھی جاؤں گا. لیکن پھر کہتا ہے وَلَئِن رُجِعْتُ، اور البتہ اگر میں لوٹایا بھی گیا، اول تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب ہوگی قیامت، لیکن اگر میں لوٹایا بھی گیا الی ربی، میرے رب کی طرف، مجھے اگر اللہ نے اٹھا بھی دیا تب بھی مجھے کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ ان لی عندہ للحسنی، بے شک میرے لیے تو اس اللہ کے پاس بھی بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوں گی، نیکیاں ہی ہوں گی، اچھائی ہوگی. یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک تو بہت ہی بڑا کفریہ سٹیٹمنٹ ہے جس کو چلیں ہم یہ سوچ لیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں سمجھتا قیامت قائم ہوگی. چلے ہم اتنا اپنے لیے جب ہم اپنے آپ سے میچ کر رہے ہیں تو ہم کہیں نہیں میں تو قیامت پر ایمان رکھتا ہوں. لیکن جو آگے والا سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر مجھے اٹھایا بھی گیا تو میرے لیے وہاں بھی اچھائیاں ہی ہیں، اس سینیریو میں ہم تھوڑے سے کچھ اپنے آپ سے یوں میچ کر سکتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جناب میں اگر اٹھایا بھی گیا یا میں اٹھایا جاؤں گا تو میرا نبی میرے کام آ جائے گا، میں تو سید زادہ ہوں، میں تو قریشی ہوں، میں تو ہاشمی ہوں،
میں تو فلاں پیر کی دعا سے پیدا ہوا ہوں، میں تو فلاں ہوں. تو آپ خود سوچئے، ہمارے یہاں جب نام ایسا رکھا جاتا ہے رسول بخش، سوچئے کہ رسول نے بخشا ہے، علی بخش، علی نے بخشا ہے. تو سوچئے کہ امام بخش، اماموں نے بخشا ہے. سوچئے. تو جب ہمارے عقائد میں یا ہماری جہالت میں ہم ایسے ایسے نام تک رکھ لیتے ہیں، تو آپ سوچئے کہ یہ کیوں آیت ہمارے لیے نہیں ہوگی سمجھنے کے لیے. ہم یہ کیوں سمجھیں کہ یہ صرف یہودی، عیسائی اور مشرک لوگوں کے لیے ہی آیتیں آ رہی ہیں. تو اس لیے ہم تو حافظ قرآن ہوں تو ہم کہتے ہیں جی پورے خاندان کو بخشوا دیں گے. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان لی عندہ للحسنی میں کہ جی میں تو جب قیامت میں اٹھوں گا تو میرے لیے تو اچھائیاں ہیں، کیونکہ میں نے تو کئی حافظ قرآن بنائے، میرے بچے حافظ قرآن ہیں. ہو سکتا ہے ہم ایسے بھی کہنے والے ہوں. تو اس لیے اپنے آپ کو چیک کرنا، سیف سائڈ ہونا، اپنے آپ کو سنوارتے رہنا عقل مندی ہے. بہتر ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ اگر ہم اچھے نہیں تو اللہ کا فضل ہم پر نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ بڑے ناراض ہیں ایسے شخص سے اور کہتے ہیں فَلَنُنَبِّئَنَّ، پس البتہ ہم خبر دیں گے ضرور، الَّذِينَ كَفَرُوا، ہر اس شخص کو، ان لوگوں کو جو کفر کی زندگی گزارتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کو ادھر ادھر سے کوئی مدد مل جائے گی. اگر کفر کیا ہے تو کیسے کہہ سکتے ہو کہ میرے لیے قیامت میں اچھائی ہے؟ اگر کفر کیا ہے تو ڈر کیوں نہیں لگتا؟ یہ تو عجیب سی پازیٹیوٹی ہے. یعنی ہمارے یہاں جو آج کل بڑا بتایا جاتا ہے پازیٹیو رہو، پازیٹیو رہو، میں بھی مانتی ہوں، میں بھی اس بات کی تائید کرتی ہوں، پازیٹیو رہنا چاہیے، لیکن یہ بے وقوفوں والا پازیٹیو رہنا آپ کو اور مجھ کو ہی مشکل میں ڈال دے گا. کیونکہ ہم دنیاوی معاملات میں کبھی ایسی باتیں نہیں کرتے کہ جی میں پورا دن درس کروں، پورا دن اللہ کی راہ میں کام کروں. تب بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ اے اللہ میں امید رکھتی ہوں کہ میں کچن میں جاؤں گی تو کھانا پکا ہوا ہوگا. کبھی ہم یہ دعا بھی نہیں مانگتے. یہ بھی عقل کے منافی ہمیں لگتا ہے. یہ ہم کہتے ہیں اللہ میرے وقت میں برکت دے دے، اللہ آسانیاں فرما دے، اللہ تعالیٰ سارے کام جلد از جلد نمٹ جائیں. یہ ہم نہیں کہتے کہ دیگچی میں کھانا موجود ہو. تو اس لیے پازیٹیو رہنا بھی ایک حد تک اور عقل کے خلاف جانا، یہ ساری چیزیں اللہ ہمیں سمجھاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم خبر دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کی زندگی گزاری، بیما عملو، اس کی خبر دیں گے جو انہوں نے عمل کیا، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور البتہ ہم ضرور بضرور ایسے لوگوں کو چکھائیں گے غلیظ عذاب، گندا عذاب. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرما دے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، کہ جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر، جو کہ پچھلا بھی بتایا گیا، خاص ہماری طرف سے ہم انسان پر شفیق ہو کر انعام کرتے ہیں، اعرضا، اگنور کر کے ہمیں چلتا ہے، اعراض کرتا ہے، منہ پھیر کر چلتا ہے، ونأى بجانبہ، اور اجتناب کرتا ہے ہماری باتوں سے، ہمیں سننے سے، ہمیں جاننے سے اجتناب کرتا ہے. یعنی اکڑ جاتا ہے، مڑتا نہیں، دیکھتا نہیں. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو ٹچ کرتی ہے، اس کو چھوتی ہے تکلیفیں، تو فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، لمبی لمبی دعائیں مانگنے والا بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو تندرستی کے دنوں میں دعائیں لمبی لمبی مانگنے والا بنائے، راتوں کو اٹھ کر بخشش طلب کرنے والا بنائے. دیکھیں بات تو مجھے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ جب انعام کرتے ہیں تو کہتا ہے ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، اور پھر جب پریشانی میں آتا ہے تو تب لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور تکلیف سے پہلے ہمیں اللہ سے دوستی نصیب فرما دے. اب اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے پوچھیں تو صحیح کہ تم جو اگنور کر رہے ہو اور اللہ کی کتاب کو پچھلی کتابوں سے کیوں تصدیق نہیں کر رہے، قل ارأیتم، اے محمد آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو کہ کیا رائے ہے تمہاری، ان کان من عند اللہ، اگر ہے یہ قرآن اللہ کے پاس سے، ثم کفرتم بہ، پھر تم کفر کر رہے ہو اس قرآن کا. یعنی سوچو تو صحیح،
جیسے ہمارے لیے یہ آیت کیسی ہوگی کہ اگر کوئی قرآن کا حوالہ دے کر وہ بات آپ کو بتاتا ہے جو آپ نے نہیں سنی، لیکن وہ انسان آپ کو قرآن کا حوالہ دے کر کوئی بات بتاتا ہے، آپ صرف اس وجہ سے اس کو چیک نہیں کرتے کہ میں نے تو نہیں سنا، میں تو کئی سالوں سے قرآن پڑھ رہا ہوں، یا میں تو مسلمان پیدا ہوا ہوں، ہم نے تو اپنے باپ داداؤں میں بھی یہ باتیں نہیں سنی. تو اگر آپ نے نہیں سنی تو کیا ایگزسٹ بھی نہیں ہو سکتی؟ کیا اتنے بڑے ہم علامہ ہیں؟ ارے کوئی اگر اللہ کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہے اور اتفاق سے آپ نے یا آس پاس سراؤنڈنگ میں یا علماؤں نے بھی اگر نہیں کہی ہے، لیکن اگر کوئی بتا رہا ہو اللہ کی کتاب سے، تو چیک کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ سوچیے آپ. لیکن ہم اتنے کنفیوز ہیں. اور وہی اگر آپ کو یاد ہو حامیم سجدہ میں عربی کو خاص فوکس کیا گیا تھا کہ اللہ کی کتاب کو پڑھو، سمجھو، کہ آپ کسی سے جب پوچھو یا کوئی آپ کو بتا رہا ہو تو آپ جلدی جلدی سب اچھی باتیں لے لو کہ کہیں مجھے کوئی بھی بڑا، کوئی بھی انسان مجھے میرے رب سے دور نہ کر دے. تو یہ ہماری جب انٹرسٹ ہوتا ہے تب جا کر ہم ان چیزوں کو چیک کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا رائے ہے تمہاری کہ اگر ہے یہ قرآن اللہ کے پاس سے اور تم اس کی کسی بات کا کفر کر جاتے ہو، من اضل، کون بڑا گمراہ ہے اس شخص سے کہ جو ضد میں اور شک میں مبتلا رہتا ہے. ضد یہ ہے کہ میں نے نہیں سنا تو ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی. ضد یہ ہے کہ میرے باپ دادا نہیں بتا رہے ہیں، میرے علماء نہیں بتا رہے ہیں، تو ہو ہی نہیں سکتی ہے. ضد ہے نا یہ ہماری، شک ہے نا. ہم شک کب ہوتا ہے؟ جب ہم ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں کسی بھی معاملے میں، پکانے میں، ڈرائیونگ میں، کسی بھی فیلڈ میں. جب ہم ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہوتا ہے، وہاں پر شک کا گزر ہوتا ہے. کسی معاملے میں بھی جہاں آپ کے پاس پوری نو ہاؤ نہیں، وہاں آپ ہر ایک کی بات میں شک کرتے ہیں. تو اللہ کی کتاب میں کیسا شک؟ جب بچپن سے تجوید پڑھایا تو ترجمہ کیوں نہیں پڑھایا؟ ڈائننگ ٹیبل پر یا بیڈ سائڈ پر کیوں نہیں اس کو ڈسکس کیا گیا؟ بیڈ سائڈ پر کیوں نہیں رکھا گیا؟ کیوں نہیں فوکس کیا گیا؟ گوگل سے ہم ایک ایک چیز چیک کر کے ڈاکٹر کے پاس آج کل جا رہے ہیں. تو یہ تو بڑی ہی ناانصافی ہے، بلکہ جواب دینا پڑے گا. گوگل کے دور کے لوگوں کو تو بہت بڑا جواب دینا پڑے گا. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کون بڑا گمراہ ہے اس شخص سے جو ضد میں بیٹھا ہے، بعید، دور جا چکا ہے اپنی ضد میں کہ نہیں جی میں نے تو ماننا ہی نہیں ہے، اور اتنی ضد اور اتنی کتابیں لکھ چکا ہے اس کے خلاف کہ اب کہتا ہے میرا کیا منہ ہے. اس پر اگر حق بھی کھل جائے، جو کہ ابھی ہمیں آگے آیت میں بتایا جائے گا کہ اللہ ضرور ہم پر حق کھولتے ہیں، لیکن ہم اپنی ضد میں اتنی دور جا چکے ہوتے ہیں، اتنے بیعت کر چکے ہوتے ہیں، اتنی کتابیں لکھ چکے ہوتے ہیں، اتنے درس دے چکے ہوتے ہیں کہ اب ہم حق بولنے کے قابل نہیں رہتے. بھئی کیوں نہیں؟ اللہ سے دوستی کیوں نہیں؟ جب ہمارا موقع بنتا ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ ہم کہتے ہیں. ہم گرے سے گرے انسان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں کہ ہمارا معاملہ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. تو میرے رب کو ہم کیوں نہ دوست بنائیں؟ کیوں ہم پر جب حق کھل جائے تو ہم کیوں شرما رہے ہیں؟ ہم کیوں دیر کر رہے ہیں؟ ہم کیوں کوتاہی کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں جانا تو اللہ کے پاس ہے، وہیں سے عزت ملنی ہے. اور اگر وہاں پر عزت بنا چکے ہیں تو دنیا میں آپ کو زندگی میں ہی عزت ملنا شروع ہو جائے گا. اگر آپ نے وہاں پر وقار بنا لیا ہے، اللہ آپ سے راضی ہے، انشاءاللہ آپ کو دنیا ہی میں آسانیاں اور عزت ملنا شروع ہو جائیں گی. ایمان رکھیے. تو اللہ فرماتے ہیں سنوریہم آیاتنا، یہ میری بڑی مجھے اچھی لگتی ہے یہ بات کہ سنوریہم آیاتنا، جلد ہم دکھائیں گے ہماری نشانیاں، فی الآفاق، اسپیس میں بھی، وفی انفسہم، تمہاری اپنی نفسوں میں بھی ہم تمہیں نشانیاں دکھائیں گے. اتنا ہم تم پر اپنے آپ کو بیان کریں گے، حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ تم پر کلیئر ہو جائے گا، بیان ہو جائے گا، انہ الحق، یہ کہ وہ اللہ بالکل برحق اور سچے تھے. تم پر اللہ ہی بات بیان کریں گے،
اللہ ہم پر رحم فرمائے. جب ہم بیمار ہوتے ہیں، جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جب کوئی معذور بچہ پیدا ہوتا ہے، جب کوئی مشکل آتی ہے، تب ہماری عقل ٹھکانے آ جاتی ہے. پھر ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں. تو اللہ ہمیں تندرستی کے دنوں میں اپنا بنا لیجیے. دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں کہ جلد ہم دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں. اللہ ہمیں تو آپ کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں. کن کو اللہ دکھائیں گے؟ جنہیں نظر نہیں آ رہی ہے. اب آپ اور میں جلد از جلد اللہ کو مان لیں، اس کی نشانیوں کو مان لیں. اور اس کی نشانی میں سب سے بہترین نشانی وہی ہے، اللہ کی کتاب ہے. کہ دیکھیں انبیاء کرام بھی اپنا ٹائم پورا کر کر چلے جاتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، کاش تم نے جان لیا ہوتا یقینی علم سے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، البتہ اب تم ضرور دیکھو گے جہنم کو، اگر تم نے یقینی علم سے اللہ کو نہیں سمجھا تو. اسی طرح اگر ہم نے اللہ کو نہیں سمجھا، اللہ ہمیں آفاق میں بھی نشانیاں بتائیں گے اور ہماری جان میں بھی ہمیں بتائیں گے. حتی تبین لہم، یہاں تک کہ اللہ ان کو بیان کر دیں گے، انہ الحق، کہ وہ اللہ تھے نا برحق، وہ اللہ ہے نا برحق. تو اللہ ہم آپ کو خوشحالی اور تندرستی ہی میں مانتے ہیں کہ آپ وحدہ لا شریک ہیں. اور انبیاء کرام خود آپ سے ڈرتے تھے اور وہ خود قرآن کے مطابق عمل کرتے تھے. اور اسی کے ہی ساتھ اللہ فرماتے ہیں اولم یکفی بربک، کیا نہیں کافی تیرے رب کے ساتھ یہ بات کہ انہو علی کل شیء شہید، یہ کہ وہ اللہ ہی ہر چیز پر نگران ہے. یعنی اللہ کے علاوہ کون تیرے اعمال نامے کو چیک کروا رہا ہے؟ کون ہے جو ہم پر گواہ ہے؟ کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہماری مدد بھی کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. جبھی تو اللہ تعالیٰ آیت الکرسی میں کہتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے، کس کی طاقت ہے جو شفاعت کر سکے اس اللہ کے پاس، الا باذنہ، مگر شفاعت تو اس اللہ ہی کے حکم سے ہونی ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیونکہ وہ اللہ ہی تو علم رکھتے ہیں. جو تو نے آگے کیا، جو تو نے پیچھے چھوڑا، سب اللہ ہی تو گواہ ہیں. کس کی طاقت ہے کہ کوئی شفاعت کر سکے؟ مگر شفاعت تو للہ الشفاعت جمیعا، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے اللہ مجھ کو اور آپ کو عقائد میں جو ہمارے کنسپٹ ہیں اس میں اللہ ہمیں پورے مارکس عطا فرما دے. ہم شرک کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح بہت ہی کلیئر ہو جائیں انشاءاللہ تعالی. اور دیکھیں اس آیت کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں، الا، اے لوگوں اچھی طرح سن لو، انہم فی مریا، بے شک یہ لوگ شک کی زندگی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ شک کی کیفیت میں ہیں، من لقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات سے شک کی کیفیت میں ہیں. الا، سن لو اچھی طرح، انہو بکل شیء محیط، اللہ تعالیٰ تمہیں ٹوٹل آبزرو کر رہے ہیں کہ بے شک وہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کا ماسٹر مائنڈ بنا دے، ہم شک کی کیفیت سے نکل آئیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ بالکل قرآن کو بہترین انداز سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پڑھنا اور سمجھنا نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.